नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त जो ख़बर आ रही है वो ये है कि एक बार फिर इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने, उसकी जो अस्करी विंग है अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने शिमाली गज़ा की पट्टी में जबालिया कैंप के वस्त में दरअंदाज़ी के महवर में क़ाबिज़ फ़ौज की गाड़ियों पर हमले के मनाज़िर नशर किए हैं। अल-क़स्साम मुजाहिदीन ने शिमाली गज़ा की पट्टी में जबालिया कैंप के वस्त में बर्रावी जंक्शन के करीब ज़मीन में नस्ब इसराइली फ़ौजी कैरियर को उड़ाने में पूरी तरह से कामयाब हुए और इस बारे में दावा किया जा रहा है कि दसियों सहयूनी दरिंदे वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं। हालिया अय्याम में जबालिया कैंप में काबिज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से मुज़ाहमती फ़ोर्सेस की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशंस में इजाफ़ा हुआ है। काबिज़ ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज की जानिब से शिमाली गज़ा की पट्टी में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किए जाने के एक माह से ज़ायद अरसे की कार्रवाई अभी भी जारी है, जिसमें लगातार मुजाहिदीन इन ज़ालिम दहशत सहयूनी दरिंदों के अलग अलग टोलियों को, अलग अलग टुकड़ियों को, जो अलग अलग जगहों पर जो है हमले करने की फ़िराक में रहते हैं, उन पर घात लगाकर बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। गज़ा की पट्टी में अल-क़स्साम ब्रिगेड 27 अक्टूबर 2023 को इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी ऑपरेशन के आगाज़ से बाद से मुजाहिदीन ने उनकी गाड़ियों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जंगी महवरों में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और इस वीडियो में काबिज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाइयों की बहुत सारी तफसीलात हर दिन सामने आती हैं और अलग अलग उनको तबाह बर्बाद करने के बारे में जो तफसीलात फ़राहम की जाती हैं वीडियो के ज़रिए से वो फ़राहम की जाती हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक बार फिर शिमाली जबालिया कैंप में इस वक्त हमला होने के बाद और पूरे के पूरे एक काफ़िले को ख़त्म करने की इस वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा यही होता है कि जो है अल-क़स्साम वालों ने यानी मुजाहिदीन ने इस मरतबा बड़े पैमाने पर इनको जो है सहयूनी दरिंदों को नुकसान पहुँचाने में कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बर आ रही है इस वक्त इसराइल के दावों की किली कैसी खुली, यानी वो जो दावे करती है। इस सिलसिले में दरअसल इसराइली मीडिया में सख्त सेंसरशिप, डिसइंफॉर्मेशन, हक़ाइक़ छुपाने के बावजूद अहम सहयूनी वज़ीर बेज़लेल स्मोट्रिच का ख़िताब के दौरान शुहदा को याद करके आबदीदा होना इस बात का गम्माज़ है कि इसराइली फ़ौज बड़े नुकसानात से दोचार है, जिसका महज एक छोटा सा हिस्सा ज़ाहिर किया जाता है। जैसा कि मैंने इसका बार बार आप लोगों के सामने जो है तस्करा किया है कि किस तरह से जो है जो हक़ाइक़ हैं, यानी मसलन अगर यहूदी या सहयूनी दरिंदे अपने वेब पेज पर इस बात का दावा करते हैं कि 2 ज़ख्मी हुए हैं, तो कम से कम उसको 10 गुना बढ़ा कर के जो है समझना चाहिए। अल-कुद्स उमूर के मुहक़्क़िक़ ज़ियाद अबहय्यस ने सहयूनी वज़ीर के रोने की एक वीडियो पेश की और तबसरा किया कि वीडियो क्लिप अपनी मर्ज़ी की हकीकी जंग के बारे में बहुत कुछ बताता है। डिसइंफॉर्मेशन और अपने नुकसानात को छुपाने वाली मशीन चाहे उसके असरात को छुपाने के लिए कितनी ही कोशिश करे, इस क्लिप में मजहबी सहयूनी तहरीक के रहनुमा बेज़लेल स्मोट्रिच बहुत से जनाजों में शिरकत के बाइस रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वही है जिनके पास एक जामे रेजोल्यूशन प्लान है और गज़ा की तबाही, मगरबी किनारे की नकल मकानी और मज़ाहमत के ख़िलाफ़ जामे जंग की दावेदार है, हैकल के हामियों में से एक है और मुस्तक़बिल में उर्दून की सहयूनी इदारे के साथ इल्हाक़ करने के ख्याल का हामी है। उन्होंने कहा कि नुकसानात का जिक्र करते वो ये नहीं बता पाते कि मजहबी सहयूनियत सहयूनी वजूद में अपनी आबादी से ज़्यादा को खो चुकी है। वाज़ेह है कि वो काबिज़ रियासत की यहूदियों का 16% है जो 1 मिलियन के बराबर है। यानी मतलब ये है कि 16% अगर यहूदी जो काबिज़ रियासत में हैं, जो मर चुके हैं, सहनी जो अपने आबादी के हिसाब से जो ज़्यादा आबादी खो चुकी है, वो यहूदियों का 16% खो चुके हैं। यानी यहूदियों की जुमला तादाद में अगर 16% जाने का मतलब आप समझते हैं कि 1 मिलियन के बराबर इस दुनिया से चला जाना और जहन्नम हासिल हो जाना। ये कह रहे हैं
انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نہ صرف اپنی روایتی مذہبی حریدیم کو نشانہ بناتے ہیں کہ وہ فوج میں خدمات انجام نہیں دیتے، بلکہ سیکولرز پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ فوجی خدمت سے گریز کرتے ہیں۔ اس طرح کے بیانات پراگندہ خیالی کا اظہار ہے۔ وہ اپنے آپ کو واحد مذہبی صہیونی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ زیات کے مطابق سموٹریچ اس مشترک درد کی تصویر نہیں دیکھ پائے، حالانکہ غزہ، فلسطین اور لبنان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس سے بھی زیادہ برا اور المناک ہے۔ ان کے نقصانات جنگی نقصانات تھے، لیکن غزہ، مغربی کنارے اور لبنان میں ہمارے نقصانات زیادہ تر مجرمانہ ہیں، جن کی بنیاد تباہی یا فنا کے خیال پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور رجحان کی طرف اشارہ ہے کہ مغربی کنارے میں آباد کار بستیاں اکثر فوج کے اعلان سے پہلے ہلاکتوں کے بارے میں اعلان کر دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونیت کی عمارت کے اعلیٰ دیواروں میں شگاف مزاحمت کے حملوں کے بغیر ظاہر ہونا ممکن نہ ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے اعلان سے مذہبی صہیونی فوجی اور افسران کو اہداف بنانے میں اضافہ ہوگا، خاص طور پر چونکہ وہ اپنے حلیے سے ہمیشہ نمایاں ہو جاتے ہیں، جیسے کہ لمبی داڑھی، اس سے نکلتی ہوئی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں، چھوٹی کیپا، ٹوپی، اس کے علاوہ نجات دہندہ بیج جو تاج کی تصور رکھتا ہے، اور بہت سے قبضے فوجی اور افسران سے اپنے کندھوں پر پہنتے ہیں۔ اس تناظر میں مصنف اور سیاسی تجزیہ کار یاسر الزعتران نے اپنے بلاگ پوسٹ میں کہا ہے کہ ان کی تحریک کے اموات کا تناسب ان کی آبادی کے فیصد سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ وہ اختتام سے پہلے روئے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے لگاتار اس طرح مختلف جو صہیونی درندوں کے جنازوں کی اور پھر ان کی ہلاکتوں کی خود مجاہدین کی جانب سے شیئر کی جانے والی، اور آبادکار جو صہیونی درندے آباد ہوئے ہیں، غاصب ہوئے ہیں، ان کی جانب سے سوشل میڈیا میں شیئر کی جانے والی تصویریں اور ویڈیوز اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ جو ہے لگ بھگ صہیونی درندوں کی اپنی آبادی کے حساب سے کئی گنا زیادہ جو ہے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن دنیا کو خبریں دکھائے بغیر وہ اپنے آپ کو بڑے پیمانے پر جو ہے طاقتور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ادھر چین کی بات کر لیتے ہیں۔ چین کے سلسلے میں اور اسرائیل کے سلسلے میں کس طرح سے امریکہ کا دوہرا رویہ سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بارہا تذکرہ کر چکا ہوں کہ امریکہ سوائے اپنے مطلب کے کسی بھی دوسرے ملک کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، چاہے وہ مختلف چہرے بدل جائیں، ان کی اپنی ایک الگ ہی خارجہ پالیسی ہے۔ اب اس کی مثال جو ہے ٹرمپ کو لے کر کے لوگ تبصرہ کرنے لگے تھے کہ ایسا ہوگا ویسا، لیکن اب دیکھیں اس فیصلے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کرنے کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیم کے لیے بڑے چہروں کا انتخاب شروع کیا۔ اپنی ٹیم کے لیے ٹرمپ نے ان اتحادیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے جنہوں نے 2024 کی صدارتی انتخابات جیتنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کی ٹیم میں ایلن مسک، وویک رامسوامی کو حکومتی کارکردگی کے محکمے کی کمان سونپی گئی ہے۔ ٹرمپ کی بااعتماد سوسی ویلس وائٹ ہاؤس کی چیف آف اسٹاف ہوں گی، جبکہ فاکس نیوز کے اینکر پیٹ ہیگسیت سیکریٹری دفاع، مائک والٹس NSA، ٹام ہومن بارڈر زار، اسٹیفن ملر ڈپٹی چیف آف پالیسی اور اسٹیفن ملر ہوں گے۔ کرسٹی نوم ہوم لینڈ سیکورٹی کی انچارج ہوں گی۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے CIA ڈائریکٹر کے لیے ہندوستانی نژاد آکاش پٹیل کے بجائے جان ریڈکلف کا انتخاب کیا۔ اسرائیل کے کٹر حامی ایلیس اسٹیفن کو اقوام متحدہ کا سفیر اور ولیم میک گینلے کو وائٹ ہاؤس کا کاؤنسلر اور لی گیلڈن کو ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کا سربراہ منتخب کیا ہے۔ اس بار نہ صرف ٹرمپ وائٹ ہاؤس کی ووٹ دوڑ میں کامیاب ہوئے، بلکہ امریکی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ان کی ریپبلکن پارٹی کا غلبہ ہے۔ اس کے ساتھ وہ امریکہ کی تاریخ کے طاقتور ترین صدر بن گئے ہیں۔ اس تاریخی فتح کے بعد ٹرمپ نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر اپنے بااعتماد معاونین کو کابینہ سمیت کئی اہم عہدوں پر تعینات کرنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں کہ ٹرمپ نے اس ٹیم میں صرف قابل اعتماد چہروں کا انتخاب کیا، حالانکہ ان پر تجربے پر وفاداری کو ترجیح دینے کا الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن ٹرمپ نے اس ٹیم کے ذریعے امریکہ کے لیے اہم مسائل اپنی حکومت کی ترجیحات کو اجاگر کیا۔ صاف ایک طرف ٹرمپ نے چین کے غرور کو ختم کرنے کے لیے انتظامات کیے ہیں، تو دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو فری ہینڈ دینے کی پوری تیاری کر لی ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کابینہ ہندوستان کے لیے کیا اشارے رکھتی ہے۔ بلکہ ناظرین گرامی، دراصل آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اس میں جتنے بھی اہم ترین چہرے نظر آ رہے ہیں ان کی ٹیم میں، اس میں سے اکثر جو ہے وہ اسرائیل کی جو ہے تعاون کرنے والے یا اس کی جو ہے پوری اس کی ظلم و ستم میں ساتھ دینے والے یا خاموشی اختیار کرنے والے۔
ایسے حالات میں ٹرمپ کو لے کر کے جو جنگ ختم کرنے کے دعوے دار تھا وہ اب کس طرح سے جو ہے فری ہینڈ کر دیا ہے اسرائیل کو، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے امریکہ پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین گرامی، ادھر بھارت کی خبروں کے طور پر دیکھا جائے تو سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو نے بلڈوزر انصاف کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے آج کہا کہ اب بلڈوزر گیراج میں رہے گا۔ انہوں نے اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت پر طنز کرتے ہوئے بات کہی۔ کانپور میں سیسمو حلقے میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے۔ اس نے بلڈوزر کے خلاف تبصرہ کیا ہے جو اس حکومت کی علامت بن گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر میں سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یادو نے کہا کہ ایسے لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے جو لوگوں کے گھر توڑتے ہیں، اب ان کا بلڈوزر گیریج میں رہے گا اور کسی غریب کا مکان توڑا نہیں جائے گا۔ ناظرین گرامی، ادھر کیرالہ سے خبر یہ آ رہی ہے کہ آئی ایس افسر کو ہندو واٹس ایپ گروپ بنانے کی وجہ سے حکومت نے اس کی معطلی کا حکم صادر کیا ہے۔ جہاں ناظرین گرامی، پیر کے ایک آئی ایس افسر کو مبینہ طور پر ہندو واٹس ایپ گروپ بنانے کے الزام میں معطل کر دیا گیا۔ آئی ایس افسر کا نام گوپال کرشنن بتایا جائے۔ الزام ہے کہ انہوں نے مذہب کی بنیاد پر واٹس ایپ گروپ تیار کیا۔ اس گروپ کا نام ملو ہندو آفیسرز رکھا گیا تھا۔ معطلی سے متعلق جاری حکم کے مطابق حکومت کا ماننا ہے کہ واٹس ایپ گروپ کا مقصد ریاست میں آل انڈیا سروس کے کیڈرز کے درمیان تقسیم پیدا کرنا، پھوٹ ڈالنا اور اتحاد کو توڑنا تھا۔ حکم میں بھی کہا گیا ہے کہ افسر کا عمل پہلی نظر میں آل انڈیا سروس کے شعبوں کے اندر فرقہ واریت میں فروغ اور گروپ بندی پیدا کرنے والا پایا گیا ہے۔ گوپال کرشنن نے اپنے اوپر عائد الزام پر صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا موبائل فون کسی نے ہیک کر لیا تھا اور کسی دوسرے شخص نے یہ واٹس ایپ گروپ بنایا۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کی ایجاد کے بغیر انہیں 2 واٹس ایپ گروپ ملو ہندو آفیسرز اور ملو مسلم آفیسرز کا ایڈمن بنا دیا گیا، حالانکہ ان کی اس دلیل کو خارج کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گوپال کرشنن نے ڈیوائس کو فورینسک جانچ کے لیے جمع کرنے سے پہلے کئی بار موبائل فون کو فیکٹری ریسیٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر ہی شک واپس جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے ایک گورنمنٹ جو ہے جاب پر ہوتے ہوئے آئی ایس افسر اور اس طرح کے بلند اس پر ہوتے ہوئے کس طرح کے لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت ہندو مسلم کی یہ نفرت کی بیج پائے جاتے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس خبر سے بھی۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔